بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے غیر پشتون رہنما کہاں چلے گئے ہیں؟ طالبان کی گاڑی پر بم دھماکہ۔ افغانستان کی سب سے بڑی جیل پل چرخی میں قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ امریکہ اور نیٹو ممالک افغانستان کی تعمیر نو کا خرچہ اٹھائیں۔ روس، چائنا، ایران اور پاکستان کا مطالبہ۔ فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ دنیا بھر کے لوگ خود کو نظر بد سے کیسے بچاتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ سمیت دیگر ممالک کی جانب سے طالبان کی عبوری کابینہ میں تمام قومیتوں کی نمائندگی نہ ہونے پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طالبان کی 33 رکنی عبوری حکومت میں صرف 4 ارکان غیر پشتون ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق ازبک جبکہ دوسرے کا تعلق تاجک قوم سے ہے۔ نائب وزیر اعظم دوم مولوی عبدالسلام حنفی ازبک ہیں، جبکہ آرمی چیف قاری فصیح الدین اور وزیر برائے معاشی امور قاری دین محمد حنیف کا تعلق تاجک قوم سے ہے۔ طالبان نے حکومت سازی کے عمل میں ان تمام جماعتوں کو نظر انداز کیا ہے جنہوں نے نہ صرف سوویت یونین کے خلاف جہاد میں اہم کردار ادا کیا تھا، بلکہ طالبان کی پہلی حکومت گرانے میں امریکہ کا بھی ساتھ دیا تھا، اور بعد میں بننے والی حکومتوں بھی نمایاں عہدے پر فائز رہے تھے۔ جب طالبان چاروں اطراف کابل میں داخل ہو رہے تھے، اسی وقت غیر پشتون قائدین کا ایک وفد پاکستان پہنچا تھا۔ دوسری جانب صدارتی محل میں اشرف غنی فرار ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ 3 روزہ دورے میں اس وفد نے پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کی، اور ان تمام ملاقاتوں میں ایک ہی پیغام دیا گیا کہ وہ تمام معاملے کا پرامن حل چاہتے ہوئے آئندہ بننے والی حکومت میں نمائندگی چاہتے ہیں۔ لیکن طالبان نے ملک پر قبضے کے بعد اور حکومت سازی کے عمل کے دوران جب دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تو غیر پشتون رہنماؤں میں سے صرف ڈاکٹر عبداللہ ہی ان ملاقاتوں میں شامل تھے۔ افغانستان میں جب سیاسی منظرنامہ اچانک تبدیل ہوا تو پاکستان میں موجود غیر پشتون قائدین کے وفد میں تھے اکثر ارکان طالبان کے خوف سے کابل واپس ہی نہیں گئے۔ وفد میں شامل پنج شیری کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بھائیوں میں سے احمد ضیاء مسعود شارجہ جبکہ احمد ولی مسعود برطانیہ جا چکے ہیں۔ شاہ مسعود کے قریبی ساتھی اور سابق نائب صدر یونس قانونی نے ترکی کا رخ کیا۔ ہزارہ برادری کے 2 اہم رہنما اور سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑنے والے استاد محمد محقق ترکی جبکہ کریم خلیلی ایران میں ہیں۔ سابق صدر اشرف غنی کی طرح غیر پشتون قائدین کے میدان چھوڑ کر چلے جانے سے نہ صرف ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے بلکہ غیر پشتون قومیتوں کو مایوس کن صورتحال کا سامنا بھی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل اور شہر جلال آباد میں ہونے والی کارروائی میں 3 طالبان اہلکار مارے گئے اور 20 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں سڑک کنارے نصب بم اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب وہاں سے گشت پر مامور طالبان رینجرز کی گاڑی گزر رہی تھی۔ مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 4 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر کابل میں ہزارہ برادری کے اکثریتی علاقے 13 میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ جائے وقوع کی جانب ایمبولنس کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جبکہ پولیس اور طالبان اہلکاروں نے حادثے کی جگہ کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ تاحال کسی گروپ نے دونوں دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری طرف احمد شاہ مسعود نے امریکی مدد کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے۔ احمد مسعود کے قریبی ذرائع نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ان کا بنیادی ہدف طالبان کو امریکہ کی جانب سے تسلیم کرنے سے روکنا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ افغان خانہ جنگی میں شامل نہیں ہونا چاہتے، لیکن انہیں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ طالبان بھی امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے یہ واضح نہیں کہ طالبان کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ طالبان نے افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور ملا محمد حسن کی سربراہی میں نگراں حکومت قائم کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے انہیں باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ گزشتہ مہینے ہزاروں قیدی کابل کے مشرق میں ایک انتہائی گندی جیل میں اس وقت تک پھنسے پڑے تھے جب تک طالبان نے دارالحکومت کے قریب پہنچنے کے بعد انہیں آزاد نہیں کروا لیا۔ طالبان نے جیلوں کو نشانہ بنایا تاکہ قیدیوں کو آزاد کر کے لڑائی میں شامل کیا جا سکے، لیکن ایسا کرتے ہوئے طالبان نے ہزاروں ایسے مجرموں کو بھی معاشرے میں واپس دھکیل دیا جو دوسرے جرائم میں شامل تھے۔ کوٹھریاں قیدیوں کے کپڑوں، جوتوں اور دیگر سامان سے بھری پڑی ہیں جو 14 اگست کو کابل پر کنٹرول سے صرف ایک دن پہلے آزاد ہو گئے تھے۔ جیل کے افسران بھی بھاگ گئے تھے، بلکہ بہت سے لوگ اپنی وردیاں بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ جیل اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اب ملک کی سب سے بڑی جیل کچرے سے بھری پڑی ہے، جبکہ اس کی فضا میں گلے سڑے کھانے اور بدبودار لیٹرین کی بو حاوی ہے۔ طالبان جو اب جیل کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کے 11 بلاکس میں سے ہر ایک میں 1500 قیدی رہتے تھے۔ طالبان نے اس بار معتدل حکمرانی کا وعدہ کیا ہے، لیکن 1996 سے 2001 تک اپنے پہلے دور حکومت میں انہوں نے فوری انصاف پر عمل کیا، جس میں پھانسی، اعضاء کا کاٹنا اور سنسار کرنا شامل تھا۔ افغانستان کی اس بڑی جیل کی تعمیر 1970 کی دہائی میں شروع ہوئی اور کئی دہائیوں کے بعد انسانی حقوق کے گروہوں نے اس کی خراب اور بری حالت کی وجہ سے اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ اگرچہ دولت مند قیدی نجی کوٹھریوں اور بیت الخلاء کے لیے گارڈز کو رشوت دیتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو ایسی غذاؤں پر رہنا پڑتا تھا جو کہ بنیادی غذائیت کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھیں۔ قیدیوں کو سردیوں میں منجمد کر دینے والی سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ قیدیوں سے ملاقات حکام کی مرضی سے مشروط تھی، جبکہ جو لوگ لائن نہیں لگاتے تھے انہیں کوڑے مارے جاتے تھے۔ اب ایک بلاک کے داخلی دروازے کے قریب انتظامی دفتر کو مکمل طور پر جلا دیا گیا تھا۔ یہ فرار ہونے سے قبل قیدیوں کی خلاف ورزی کا آخری عمل تھا۔ سابق گارڈز کی ٹوپیاں، گرے شرٹس، پتلونیں، جوتے اور ہیلمٹ اس وقت لاوارث پڑی ہوئی ہیں۔ 33 سالہ طالبان جنگجو مولوی عبدالحق مدنی، جو اب اس جیل کی حفاظت کر رہے ہیں، اسے خالی دیکھ کر خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک خوفناک جگہ تھی۔ روس، چائنا، ایران اور پاکستان نے امریکہ اور افغان لڑائی میں اس کے مغربی اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو کی بنیادی ذمہ داری اٹھائیں۔ روس، چائنا، ایران اور پاکستان نے امریکہ سے طالبان کے ساتھ رابطہ کاری جاری رکھنے اور افغان طالبان سے عبوری حکومت میں سب قومیتوں کی شمولیت پڑوسی ممالک سے پرامن تعلقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور طالبان سے یہ مطالبات شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں کیے گئے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے خطاب میں کہا کہ طالبان کو پرامن افغانستان اور معمولات زندگی برقرار رکھنے کے اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی۔ انہوں نے امریکہ سے افغان حکومت کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ کابل کے نئے حکمران اسلحے کی فروخت نہ شروع کر دیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ 20 سالہ لڑائی کے بعد افغانستان کی تعمیر نو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، جو اس ملک کی تباہ حالی کے ذمہ دار بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے جلد بازی میں کیے گئے فوجی انخلا نے مسائل کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ روسی صدر نے مطالبہ کیا کہ نئی افغان حکومت اگرچہ منتخب نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کام کیا جائے۔ چینی صدر کا خطاب بھی روسی صدر کے خطاب کی بات گشت تھی۔ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے جو اس کی تباہ حالی کے موجب ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں افغانستان میں 20 سالہ لڑائی کے خاتمے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے بھی طالبان سے مطالبہ کیا کہ حکومت میں تمام لسانی گروہوں کو نمائندگی دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں انسانی بحران جنم نہ لے اور ملک معاشی دیوالیہ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے طالبان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ افغان سرزمین تخریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ فرانس نے آبدوز معاہدے کی منسوخی کے رد عمل میں امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر فوری طور پر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سفیر واپس بلانے کے غیر معمولی اقدام سے اس معاملے پر فرانس کا اپنے اتحادیوں کے خلاف شدید غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ صدر میکرون نے آسٹریلیا کی جانب سے فرانس آبدوز خریداری کا معاہدہ ختم کر کے امریکہ سے ڈیل کرنے پر اپنے سفیروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آبدوز کے معاہدے پر فرانس اور آسٹریلیا سن 2016 سے کام کر رہے تھے اور اب اس طرح سودا کرنا اتحادیوں اور پارٹنرز کے مابین ناقابل قبول رویہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے رزلٹ اس تصور پر پڑیں گے جو ہم اپنے اتحادیوں اپنے شراکت داروں کے لیے رکھتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بدھ کو امریکی صدر جو بائیڈن نے آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کے نئے دفاعی اتحاد کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت امریکی ایٹمی آبدوز ٹیکنالوجی آسٹریلیا کو منتقل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سمندر کے نیچے صلاحیت کا حامل سائبر دفاعی نظام بھی فراہم کیا جائے گا۔ اس نئے دفاعی معاہدے کو چائنا کے پھیلتے اثر و رسوخ کے توڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس معاہدے پر فرانس اس وجہ سے مشتعل ہوا ہے کہ اس کی آسٹریلیا کو روایتی آبدوزیں فروخت کرنے کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، جو سن 2016 میں طے پایا تھا اور جس کی مالیت 50 ارب آسٹریلوی ڈالر تھی۔ چلتے ہوئے کاروبار کی تنزلی یا اچانک آنے والی بیماری یا پھر گھر کے ماحول میں انتشار کی عام طور پر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر افراد اس کو بری نظر سے تعبیر کرتے ہیں اور تمام پریشانیوں کا بنیادی سبب بری نظر کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ نظر کے ان اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ عام طور پر نیلے رنگ کو آسمان کے رنگ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور اس رنگ کو بہت مثبت اثرات کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بلو آئی کی شکل کی اشیاء کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں نومولود کے ہاتھ میں باندھنے کے لیے بلو آئی کی شکل کا پتھر، بلو آئی کے نیکلس اور انگوٹھیاں وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ افراد ایک دھاگے میں لیموں اور مرچیں پرو کر گھر کے کسی کونے میں لٹکا لیتے ہیں۔ ان سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ نظر بد سے اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کسی چیز پر کالا ٹیکا یا رنگ لگا دیا جائے تو وہ بری نظر کے اثرات کو روک سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بچوں کے چہرے پر لوگ سرمے سے کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں تاکہ اسے نظر بد سے بچایا جائے۔ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو بری نظر سے بچانے کے لیے گلاس میں پانی بھر کر ایک لیموں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ بری نظر کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ گھر کے کسی کونے میں ایک پیالے میں نمک بھر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ نمک برے اثرات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔